الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف بڑائی و کبریاء اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور وہی رب واحد ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے جانب سے بھیجے ہوئے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ پر، تمام انبیاء کرام پر اور قیامت تک آنے والے تمام مؤمنوں اور موحدوں پر اللہ کی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ محترم سامعین، آج کا درس آپ کے سامنے یوم جمعہ کے سلسلے میں ہے کہ جمعہ کا دن کیا ہے اور اس کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جمعہ یہ سید الایام ہے، ہفتے کے جو 7 دن ہے اس میں سے ایک اس جمعہ کے دن کی حیثیت ایک سردار کی حیثیت ہے، سب سے فضیلت والا دن ہے، لہذا ایک مسلمان کے لیے یہ عید کا دن ہے۔ لہذا ہمیں اس دن جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات بتائی ہے اس کے مطابق ہمیں اس دن خصوصاً عبادت کرنی چاہیے۔ اور وہ کون سی عبادتیں ہیں؟ وہی جو رسول اللہ نے بتائی ہے اس کو کرنا ہے۔ اور اس دن کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ وہ دن جس دن سورج نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے، اس میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، یہ وہ دن ہے جس دن ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وفیہ ادخل الجنہ، یہی وہ دن ہے جس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن ان کو جنت سے نکالا بھی گیا۔ ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، کہ اور قیامت بھی صرف جمعہ کے دن ہی قائم ہوگا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اور اس کے بارے میں کہا کہ اسی دن قیامت کے لیے سور پھونکا جائے گا اور اسی دن دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا یوم عید، یہ تمہارے عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، جسے اللہ نے خوشی کا دن مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ لہذا جو شخص جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر لے، اچھی خوشبو لگا لے اور مسواک وغیرہ کر لے۔ تو لہذا یہ جمعہ کے سلسلے میں کچھ احادیث ہے جو اس کی فضیلت کے باب میں ہمیں بیان کی گئی ہیں۔ لہذا جمعہ کا دن جو ہے بہت فضیلت کا دن ہے، بہت سارے اسلامی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ لہذا اس دن ہمیں خصوصاً عبادت کے لیے، جمعہ کی جو عبادت جو ہم پر فرض ہے اس کے لیے جلدی تیار ہو کر مسجد آنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اس کے سلسلے میں تاکیدی حکم ہے، جیسا کہ اللہ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے، یعنی خطاب ایمان والوں سے، مسلمانوں سے ہے، جو مسلم نہیں ہے ان سے خطاب نہیں ہے، یہ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے، جمعہ کے لیے پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت، دنیا کے کام سب چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس چیز کا علم ہے، تم اس بات کو جانتے ہو، تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے کہ تم جمعہ کے دن سب چیزوں سے فارغ ہو کر جلد سے جلد مسجد آ جائیں۔ دنیا کے کام، تجارت، کھیتی باڑی، بزنس، جو بھی کام ہے اس کو چھوڑ کر آدمی کو جمعہ کے لیے آنا چاہیے۔ اور اسی طرح جمعہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ، کہ جمعہ کی نماز ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ فرض ہے، واجب ہے، الا اربعۃ، سوائے 4 لوگوں کے۔ اگر 4 ہیں، 4 لوگ، 4 کیٹیگری کے لوگ اگر ہیں تو ان پر جمعہ فرض نہیں ہے۔
اس کے علاوہ جتنے ہیں سب مسلمانوں پر جمعہ فرض ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کیٹیگری میں ہے تو آپ پر جمعہ فرض نہیں ہے، آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے. وہ کیا ہے؟ عبد مملوک، کوئی غلام ہے تو اس پر جمعہ فرض نہیں ہے، جمعہ پڑھا تو ٹھیک ہے، نہیں تو ظہر پڑھ لے. اور اسی طرح او امرأہ، عورت کے لیے جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے. اگر انتظام میں مسجد آتی ہے تو جمعہ کی نماز پڑھیں گی، لیکن گھر میں ہے تو ظہر کی نماز پڑھیں گی. اور اسی طرح او صبی، یا بچہ ہے جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچا ہے، او مریض، یا بیمار ہے، مسافر ہے، اس قسم کے لوگ کیا ہے ان پر جمعہ فرض نہیں ہے. لیکن بقیہ جو لوگ ہیں ان پر جمعہ کی نماز ہر حال میں فرض ہے. اور جمعہ کے سلسلے میں ہے کہ جو آدمی لگاتار کسی وجہ سے جمعہ چھوڑ دیتا ہے 3 بار، تو گویا اس کے دل پر اللہ کی جانب سے مہر لگا دی جاتی ہے، یعنی اس کے اب دل میں ہدایت کی توفیق ایک طرح سے چھین لی گئی ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من ترک 3 جمع تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ، جو غفلت کی بنیاد پر سستی کی وجہ سے 3 جمعہ چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مہر ثبت کر دیتا ہے، مہر لگا دیتا ہے. یعنی ایک طرح سے اس کا اور ایمان سے ایک طرح سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو کتنی بڑی سخت وعید ہے. اور ہم میں سے اکثر لوگ کیا ہے، بہت سارے لوگ کیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو بالٹی لے کر نہانے جاتے ہیں. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، کہ میں سختی سے منع کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں. اور او لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، نہیں تو اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور پھر وہ غافل ہو جائیں گے، پھر وہ غافل قرار پائیں گے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جمعہ سے پیچھے رہتے ہیں اور تاخیر سے آتے ہیں ان کے بارے میں ہے، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ، کہ میرا ارادہ ایسا بن رہا ہے کہ میں لوگوں میں سے کسی ایک کو کہوں کہ تم جمعہ کی نماز پڑھا دو. ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ، اور ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو جمعہ کی نماز سے پیچھے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈرانے اور دھمکانے کے لیے کیا گھروں کو جلایا نہیں، اس لیے کہ گھر میں بچے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لہجے سے کہ کتنی سخت وعید ہے جمعہ کی نماز سے پیچھے رہنے والوں کے لیے. تو لہذا جمعہ کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، جلدی سے جلدی تیار ہو کر خوشبو وغیرہ لگا کر اچھا لباس پہن کر مسجد آنا چاہیے. اور جمعہ کے سلسلے میں کچھ آداب ہیں، اس کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ عید کا دن ہے، ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے ایک اجتماعیت کا دن ہے. تو لہذا کچھ آداب کا خیال رکھیں. اور اسلام ہمیں پاکی صفائی کا حکم دیتا ہے. تو اسی بات میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جمعہ کے دن ہمیں غسل کر کے پاک صاف ہو کر مسجد جانا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعۃ فلیغتسل، کہ جمعے سے جو آدمی جب جمعہ کے لیے جانے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ غسل کر لے. اور ایک دوسری روایت میں ہے، غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے. تاکیدی حکم میں سے ہے، خصوصاً جو آدمی محنت کش ہے، محنت والے کام کرتے ہیں جس میں پسینہ آتا ہے، جس سے اس کے جسم میں بدبو آ سکتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ آدمی غسل کر کے مسجد آئے. اور عام حالتوں میں بھی کیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی غسل کر کے ہی جمعہ کے دن مسجد آئے اور خوشبو وغیرہ لگا کر آئے. اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی کیا ہے حدیث ہے، جیسے عطر لگانا. اسی طرح جمعہ کے آداب میں سے ہے کہ خوشبو لگا کر آئے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اغتسل ثم اتى الجمعہ، کہ جو غسل کیا پھر جمعہ کی نماز کے لیے آیا، فصلى ما قدر له، اور جتنا ہو سکے اس نے نماز پڑھی. یعنی جمعہ کے دن نماز سے پہلے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے جتنا ہو سکے نماز پڑھے، اس کی کوئی حد نہیں ہے. کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں ہے جمعہ کے دن.
کیا ہے؟ فصلی ما قدر لہ، جتنا ہو سکے اس نے نماز پڑھی. ثم انصت حتی یفرغ من خطبتہ، اور پھر خاموشی کے ساتھ جب تک کہ امام خطبہ سے فارغ نہ ہو جائے خاموشی کے ساتھ خطبہ سنتا ہے. ثم یصلی معہ، پھر امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. غفر لہ، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، دونوں جمعہ کے درمیان کے گناہ اللہ اس کے معاف فرما دیتا ہے. وفضل ثلاثۃ ایام، اور ایکسٹرا اللہ تبارک و تعالیٰ 3 دن اور اس کے سارے کیا ہے چھوٹے موٹے جتنے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو لہذا جمعہ کے دن جلدی آنا چاہیے اور خوشبو وغیرہ لگا کر آنا چاہیے، اور جلدی بھی آنا چاہیے. اور اس لیے کہ جیسا کہ آپ کے سامنے یہ حدیث بیان کی گئی اور قرآن کی آیت بھی جو میں نے پڑھی کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب جمعہ کی اذان دے دی جائے تو پھر نماز کے لیے جلدی کرو. اور جلدی آنے کی ایک اور فضیلت ہے کہ ایک آدمی جمعہ کے دن جلدی آتا ہے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من اغتسل یوم الجمعہ، کہ جمعہ کے دن کوئی آدمی غسل کیا، کس طرح؟ غسل الجنابہ، اس طرح جنابت کا غسل اچھے سے کرتا ہے. ثم راح فکأنما قرب بدنہ، اور وہ جلدی جلدی مسجد آ جاتا ہے جلدی سے، تو گویا اس نے ایک اونٹ کی قربانی کی. اگر وہ پہلی گھڑی میں آتا ہے، پہلے وقت میں آتا ہے، پھر دوسری گھڑی میں آتا ہے تو گویا اس نے ایک گائے کے برابر جانور کی قربانی دی. اور اگر تیسری گھڑی میں آتا ہے، تیسرے وقت میں آتا ہے تو گویا اس نے ایک سینگ والی بکری کی قربانی دی. اور اگر وہ چوتھے وقت میں آتا ہے تو گویا اس نے اللہ کے راستے میں ایک کیا ہے مرغی کی قربانی دی. اگر کوئی ایک دم آخر میں آتا ہے خطبے سے پہلے، خطبے سے کچھ دیر پہلے آتا ہے تو گویا ایک انڈے کے برابر اس کو صدقہ کا ثواب ملتا ہے. اور فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، اور جب کیا ہے امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے خطبہ دے تو فرشتے بھی کیا ہے رجسٹر بند کر کے خطبہ سننے لگتے ہیں. یعنی اگر خطبہ شروع ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی مسجد آتا ہے تو جمعہ کی جو خاص فضیلت ہے اس سے وہ محروم ہے. جمعہ کی فضیلت سے وہ محروم. اللہ کے یہاں جو فضیلت کی لسٹ ہے، جو رجسٹر ہے، اس میں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا. بس آئے گا، نماز پڑھے گا، خطبہ ہلکا پھلکا سنا، نماز اس کے فرض ادا ہو جائے گا بس، لیکن جمعہ کی فضیلت سے وہ شخص محروم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں کہ امام ممبر پر چڑھا ہوتا ہے اور مسجد میں صف 1 یا 2 صف ہوتی ہے، یعنی 10% سے 20% لوگ بھی نہیں آئے ہوتے ہیں، 80% لوگ فضیلت سے محروم ہیں، ان کا جمعہ کے ثواب میں لسٹ میں نام ہی نہیں ہے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے، کتنی بڑی بد نصیبی ہے کہ اللہ کی جانب سے اتنا بڑا انعام ہے آپ کے لیے، اور جمعہ کے سلسلے میں ہم اتنی زیادہ کوتاہی کے شکار ہیں. لہذا ایسی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. اگر کسی سبب کسی کی کوتاہی ہو جائے، کبھی ہو جاتا ہے انسان، کبھی ڈیوٹی ہے، مشغول ہے، کبھی بیمار ہے، کسی وجہ سے، تو امام کے خطبے شروع ہونے کے بعد اگر وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ایسے ہی نہ بیٹھے، ایسے ہی نہ بیٹھے، 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھے، 2 رکعت پڑھ کر ہی بیٹھے، تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کا دن تھا، تو جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دخل رجل یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی داخل ہوا. فقال صلیت، تو آپ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ کیا تم نے نماز پڑھی؟ تو اس نے کہا لا، نہیں پڑھی. تو کہا فصلی رکعتین، کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو. تو لہٰذا اگر امام خطبہ بھی دے رہا ہو تو آدمی اگر مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. ایک صحابی بیٹھ گئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھا کر 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنے کا حکم دیا، اور یہ 2 رکعت ہلکی ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس کو ہلکی آدمی مختصر انداز میں پڑھے، زیادہ لمبی نہ کرے، اور خاموشی کے ساتھ خطبہ سنے. اور خطبے کے دوران بات کرنے سے بچنا چاہیے، کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے. خاموشی کے ساتھ کوئی آدمی چارپائی یہ قالین کے ساتھ کھیل رہا ہے، یا اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، یا ناک میں انگلی رکھ، کچھ نہیں کرنا، ایک دم خاموشی کے ساتھ، پن ڈراپ سائلنٹ. کیا ہے کہ اگر کوئی پن بھی گر جائے تو اس کی آواز آ جائے، یعنی ایسی خاموشی ہونی چاہیے. ایک دم خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا ہے.
اگر کوئی بغل میں غلط بھی کر رہا ہے تو اس کو روکنا بھی نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ آپ کا کام ہے خطبہ سننا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت، کہ تم اگر اپنے بھائی کو، اپنے ساتھی کو کہو نماز کے خاموش ہو جاؤ، اگر ایسا بھی کہتے ہیں والامام یخطب، اس وقت جب امام خطبہ دے رہا ہے، فقد لغوت، کہ تم نے لغو کام کیا، بیکار کام کیا. تو کوئی آدمی غلط کر رہا ہے، یہ روکنا نہیں عن المنکر ہے، برائی سے روکنا ہے، لیکن خطبہ کے دوران اس سے بھی منع کیا گیا ہے چہ جائے کہ آدمی دوسرے کام کرے. تو لہذا خطبے کی اتنی اہمیت ہے کہ آدمی کو ایک دم خاموشی کے ساتھ بغیر کسی چوں چرا کے اسے سننا چاہیے. یہ جمعہ کے سلسلے میں آداب ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح جمعہ کے سلسلے میں ایک یہ ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ سے انسان سچے دل سے جو کچھ مانگے اللہ اسے عطا کر دے گا. ایک ایسا وقت ہے پورے دن میں اور رات میں، جمعہ کے دن، جس میں اللہ سے کوئی بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے گا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وهو قائم یصلی یسأل اللہ تعالی شیئا الا اعطاہ، کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے، اگر کوئی مسلمان اس دوران اللہ سے نماز پڑھتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے کیا ہے کچھ بھی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا، اور اس ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت تھوڑا وقت ہے، یعنی یہ پورے جمعہ کے دن میں ایک ایسا وقت ہے، بہت شارٹ ٹائم کا وقت ہے کہ اگر اس میں آپ اللہ سے کچھ بھی مانگتے ہیں سچے دل سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرتا ہے. لہذا آدمی کو جمعہ کے دن خصوصاً کیا ہے زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. ہر وقت چلتے پھرتے کہیں بھی ہو اللہ سے دعائیں کرتی رہنی چاہیے. اور اسی طرح اس کا وقت کب ہے تو جمعہ کے دن کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ امام جب مسجد میں ہوتا ہے خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور نماز اس مسجد کے اس اوقات میں ہوتے ہیں. بعض نے کہا عصر کے بعد سے سورج کے غروب ہونے کے دوران یہ وقت ہے خصوصاً. تو لہذا آدمی کو جمعہ کے دن جس وقت امام مسجد میں خطبہ نماز ان اوقات میں خصوصاً، پھر عصر کے بعد کیا ہے خصوصاً کیا ہے دعاؤں کا آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً کہ تاکہ یہ وقت ہمیں مل جائے، نصیب ہو جائے. اور آدمی سچے دل سے کسی بھی وقت میں دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے. تو لہذا جمعہ کے دن اس گھڑی کی ہر آدمی کو تلاش ہونی چاہیے. اسی طرح جمعہ کے سلسلے میں جو آداب ہیں اس میں سے یہ ہے کہ جمعہ سے پہلے کے سلسلے میں ہے کہ کوئی سنت موقدہ تاکیدی نہیں ہے، 2 رکعت پڑھے بغیر آدمی نہ بیٹھے، جتنا چاہے پڑھے جمعہ کے دن. اور جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکعت پڑھنی چاہیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 رکعت کا بھی ثبوت ہے، 4 رکعت کا بھی ثبوت ہے. تو لہذا جمعہ کے سلسلے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کا بھی پڑھتے اور کبھی کیا ہے آپ نے 4 رکعت کا بھی آپ نے حکم دیا ہے. تو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد 2 رکعت کبھی 4 رکعت اس طرح آدمی پڑھے، کبھی 4 پڑھ لے کبھی 2 پڑھ لے. تو یہ کیا ہے جمعہ کے بعد کی سنتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. جیسا کہ آپ نے فرمایا من کان منکم مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، کہ جو جمعہ کے بعد تم میں سے کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ 4 رکعت پڑھ لے. اور بعد نے اس کو فرق کیا کہ 2 رکعت گھر پڑھ لے 2 رکعت مسجد. آدمی کے اپنے اعتبار سے ہے کہ نماز کے بعد 4 رکعت تک کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ہے. اسی طرح جمعہ کے سلسلے میں جب ایک خاص فضیلت کا دن ہے تو کیا ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے؟ کیا اس کی رات میں خصوصاً قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے؟ تو میں نے عبادت میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر رسول اللہ نے کسی دن کو کسی رات کو عبادت کے لیے خاص نہیں کیا ہے، اگرچہ وہ رات فضیلت والی کیوں نہ ہو، اس دن عبادت کے لیے خاص کرنا ضروری صحیح نہیں ہے. جمعہ اگرچہ فضیلت کی رات ہے لیکن اس دن اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ ہم قیام اللیل کا اہتمام کریں یا دن میں روزہ رکھ لیں تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. آپ نے کہا لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام یوم من بین اللیالی، کہ جمعہ کی دن کو اور رات کو عبادت کے لیے خاص نہ کرو، دن میں روزہ یا رات میں قیام اللیل اس کے لیے خاص نہ کرو. ہاں اگر وہ تمہارے روزے کے دن آتے ہیں، جیسے کوئی آدمی ایام 20 کا روزہ رکھتا ہے یا عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، اسی طرح رمضان کے روزے ہیں،
تو ایسے روزے اسباب کے سبب روزہ رکھ سکتے ہیں، کوئی سببی روزہ ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن ایسے کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہے صرف جمعہ کو خاص کر کے تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو جمعہ جبکہ اتنی فضیلت والا دن ہے، یہاں تک کہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی جو کا دن ہے، عید اور بقرعید کا، اس سے بھی زیادہ فضیلت کا دن جمعہ کا دن ہے۔ لہذا عبادت کے لیے صرف خاص کر لینا روزہ اور یا قیام اللیل کے لیے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح جمعہ کے فضیلت کے سلسلے میں ایک چیز ہے کہ جمعہ کے دن آدمی کو سورہ کہف پڑھنا چاہیے۔ سورہ کہف کے سلسلے میں ہے کہ من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور فيما بینہ وبین البیت العتیق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جمعہ کے دن کیا سورہ کہف پڑھتا ہے، اس کے سامنے اور اس کے خانہ کعبہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نور کو پیدا فرما دیتا ہے، یعنی دونوں جمعہ کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک نور عطا فرماتا ہے، ایک روشنی اللہ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے کہ انسان اچھے کام کرے گا، برائیوں سے بہت حد تک بچ سکتا ہے۔ تو لہذا آدمی کو خصوصاً جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ جمعہ کے سلسلے میں آداب میں سے یہ ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، کہ جمعہ کے دن آپ خصوصاً میرے اوپر درود بھیجا کرو، تمہارے درود جو درود بھیجتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ تو لہذا ہمیں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور اہل ایمان کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ رسول پر کثرت سے درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے۔ بہت سارے سرکار کی آمد، سرکار، ایسے الفاظ جو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے لیے جو لفظ استعمال، آپ کا نام لیں، محمد، احمد، جو مصطفیٰ، اس قسم کے جو آپ کے نام ہے، صفاتی نام ہے، اس کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگائے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، الگ طریقہ ہے، سرکار تو کیا کیا الفاظ لگاتے ہیں جو کیا ہے رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ ایسے الفاظ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا ہے۔ جو آپ کے لیے اللہ نے جن ناموں سے آپ کو خطاب کیا ہے، جن صفات سے خطاب کیا ہے، ان نام کے ساتھ، ان صفات کے ساتھ آپ پر درود بھیجا جائے۔ تو یہ کیا ہے، جمعہ کے سلسلے میں ہے۔ اور اسی طرح ایک آخری بات بول کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جمعہ کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہے کسی وجہ سے تاخیر ہو گیا، اسے جمعہ ایسے وقت میں آیا جب خطبہ ختم ہو گیا، اب نماز شروع ہو گئی، اب نماز شروع ہو گئی، تو اگر اس کو امام کے ساتھ ایک رکعت مل گیا، 2 رکعت میں سے اگر ایک رکعت بھی اسے مل گیا تو دوسری رکعت مکمل کر کے سلام پھیر دے گا۔ اگر وہ اس حال میں آیا کہ اس کی دونوں رکعت چھوٹ گئی، وہ رکوع کے بعد نماز میں شامل ہوا، لیکن نماز مل گئی، آخری میں آیا، دونوں رکعتیں چھوٹ گئی، تو وہ جمعہ کی نماز نہیں پڑھے گا، نہ وہ جمعہ کی فضیلت۔ اب اس کو کیا ہے، ظہر پڑھنی پڑے گی۔ اگر اس کی دونوں رکعت چھوٹ گئی ہے، امام کے ساتھ آخر میں آیا اور اسے دونوں رکعت نہیں ملی، تو ایسی صورت میں وہ 4 رکعت ادا کرے گا، وہ 4 رکعت ادا کرے گا۔ تو یہ جمعہ کے سلسلے میں کچھ آداب تھے۔ لہذا جمعہ کے سلسلے میں اپنے درمیان یہ بہت بڑی کوتاہی دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ تاخیر سے آتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں اتنے بد نصیب ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے کہ وہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ جمعہ یہاں شروع ہو رہا ہوتا ہے اور مسجد کی کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو ادھر حمام جا رہے ہوتے ہیں نہانے کے لیے۔ تو لہذا یہ بد نصیبی ہے۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا، مسلمان گھر میں پیدا کیا، ایمان کی دولت سے دی ہے، تو اس کی قدر کریں، اس کی قدر کریں اور اپنے آپ کو مسلمان بنائے رکھیں۔ یہ نہیں کہ قیامت کے دن پچھتاوا ہوگا اور حسرت ہوگی۔ لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لیں۔ انہی باتوں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور شریعت کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن و سنت کا پابند بنائے، ہر قسم کے بدعات سے، خرافات سے محفوظ رکھیں۔ اللہ ہمیں ہر خیر کی توفیق عنایت فرمائے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔